عمر بن سعد بن ابی وقاص کو عبید اللہ بن زیاد نے کہا اگر آپ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں لشکر کشی کریں گے، اگر آپ کو فتح مل گئی تو میں تجھے خراسان یعنی افغانستان کا گورنر بنا دوں گا۔ تو اس لالچ میں آ کر 4000 کا لشکر لے کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آ گیا۔ سب سے پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا۔ عمر بن سعد نے تیر چلاتے ہوئے کہا لشکر والوں کو کہ گواہ ہو جاؤ، حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر سب سے پہلا تیر میں نے چلایا۔ والد کو دیکھو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، ایران کو فتح کرنے والے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل محمد المصطفى وعلی آلہ المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کربلا کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 72 گھنٹے پیاسی رہی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو فرمانے لگے میرے بھائی حسین، مجھے کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن اس مرتبہ زیادہ زہر دیا گیا اور مجھے لگتا ہے اب میں نہیں بچ پاؤں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت میں فرمایا اللہ تعالی نے ہمارے خاندان میں نبوت رکھی ہے، لگتا ہے کہ سلطنت ہمارے حصے میں نہیں، اسی لیے میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطنت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرے بھائی، مجھے لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے کس نے زہر دیا۔ حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرے بھائی مجھے بتاؤ کہ آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا جی ہاں، جس نے میرے بڑے بھائی حسن کو زہر دیا ہے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے فرمایا اگر میرا گمان اس زہر دینے والے قاتل کے بارے میں سچا ہے تو قیامت والے دن میں خود اس سے حساب لوں گا، اور اگر میرا گمان اس کے بارے میں سچا نہیں تو میں بے گناہ کو قتل نہیں ہونے دوں گا۔ اسی لیے میں آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گا کہ مجھے زہر کس نے دیا۔ جب یزید کو علم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو یزید نے
نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے، صالح انسان تھے، نیک انسان تھے، ان کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ زیاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں سے تھا۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر زیاد نے خوب جنگ لڑی اور اپنے جنگی جوہر دکھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی، یعنی زیاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں سے تھا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص کو عبید اللہ بن زیاد نے کہا، اگر آپ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں لشکر کشی کریں گے، اگر آپ کو فتح مل گئی تو میں تجھے خراسان یعنی افغانستان کا گورنر بنا دوں گا۔ تو اس لالچ میں آ کر 4000 کا لشکر لے کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آ گیا۔ سب سے پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا، اور عمر بن سعد نے تیر چلاتے ہوئے کہا لشکر والوں کو کہ گواہ ہو جاؤ، حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر سب سے پہلا تیر میں نے چلایا۔ والد کو دیکھو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، ایران کو فتح کرنے والے، سپر پاور طاقت رکھنے والا، پوری دنیا میں سپر پاور ملک ایران کو فتح کرنے والا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کو فتح کیا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو گھٹنوں پر جھکا دیا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ باپ والد محترم ایران کے فاتح ہیں، لیکن افسوس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے بیٹے عمر 4000 کا لشکر لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ ساری قسمت کی بات ہوتی ہے کہ والد اتنا بڑا جلیل القدر صحابی، نبی سے محبت کرنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا، اور بیٹا اہل بیت کا قاتل نکلا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا کافر تھے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اپنا برگزیدہ پیغمبر بنایا، اور بیٹے کو دیکھو، بیوی کو دیکھو کہ کافر ہے۔ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، بیوی کو دیکھو کافر ہے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، بیٹے کو دیکھو، بیٹا عبداللہ نبی کا سچا عاشق ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق کی بیٹی کو دیکھو، جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ سچی مومنہ ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مطہرہ ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو، غسیل الملائکہ ہے۔ آخری وقت میں شہادت کے بعد ان کو غسل دینے والے اللہ کے فرشتے ہیں، جس کی گواہی آخر الزمان نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ حنظلہ کو اللہ کے فرشتے لے گئے، آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں بادلوں کے پانی سے حنظلہ کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے۔
اور والد کو دیکھو، ابو عامر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کافر ہیں، بیٹا حنظلہ غزوہ احد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور اسی جنگ کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو عامر کافر ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ مل کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ گویا کہ یوں سمجھو کہ باپ بیٹے کے مقابلے میں ہے اور بیٹا باپ کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ یہ ساری اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔